السلام علیکم۔ کیا آپ پریشان ہیں، سخت ذہنی اذیتوں میں گرفتار ہیں؟ کیا آپ کسی تکلیف اور مصیبت سے گزر رہے ہیں؟ کیا آپ کے دل و دماغ پر پہاڑ جیسے بوجھ پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کسی دینی یا دنیاوی پریشانی میں گھر چکے ہیں اور آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اور آپ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہیں اور شفا یابی نظر نہیں آ رہی؟ اگر آپ کی بیوی اور اولاد نافرمان ہے اور ان کی وجہ سے آپ سخت ڈپریشن کا شکار ہیں، اگر آپ اولاد سے محروم ہیں اور ہر قسم کے علاج کے بعد بھی کچھ نہیں بن پا رہا، اگر آپ اپنی اولاد کے بارے میں سخت پریشان ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اگر آپ کاشتکار ہیں اور بے وقت کی ہونے والی بارشوں کے نقصانات سے پریشان ہیں، کیا آپ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں اور آپ رزق کی تنگی، بے برکتی اور بھوک و افلاس کا شکار تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو دل سے کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور بار بار ادا کیجیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ ان میں سے کسی بھی حالت کا شکار ہیں تو گھبرائیے نہیں، قرآن اور حدیث میں ان سب باتوں کا حل موجود ہے، اور یہ حل بہت شافی اور مجرب ہے، اور وہ ہے استغفار اور توبہ۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم استغفار کرتے ہو، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائیں گے، اپنا فضل تمہارے اوپر برسا دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغ عطا کریں گے۔ جنات کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ یجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ مقصد یہ کہ ہریالی ہو جائے گی، اچھا وقت آ جائے گا۔ اور سید الاستغفار ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو دیکھ کر پڑھ لیں اور اس کو اپنے اذکار میں شامل کریں۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، یعنی استغفار کو ہمیشہ کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے، اور اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دلی اطمینان میں بدل دیں گے، اور ان طریقوں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث۔ تو پھر استغفار کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور آج سے ہی عمل شروع کر دیں۔ یقین شرط ہے، کامل یقین کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ استغفار بہت ہی برکت والا اور فضیلت والا عمل ہے۔ استغفار قرآن پاک کے موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع ہے۔ استغفار ہمارے پیارے نبی کی محبوب سنت ہے۔ استغفار تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا پسندیدہ عمل ہے۔ استغفار کرنے سے بندہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔
استغفار گناہوں کو نیست و نابود کر دینے والا بلڈوزر ہے۔ استغفار خیر و برکت کی کنجی ہے۔ استغفار پریشانیوں کا حل ہے۔ استغفار سے بے گمان رزق نصیب ہوتا ہے۔ استغفار سے پاکیزہ مال ملتا ہے۔ استغفار سے رحمت والی بارشیں اترتی ہیں۔ استغفار سے معاشی نظام درست ہوتا ہے۔ استغفار سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ استغفار و توبہ کی دولت وہ دولت ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور استغفار کی ان فضیلتوں کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور یہ سب حقیقت اور 100% سچ ہے۔ استغفار کے بے شمار فضائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں، شاید لوگوں کو آپ کی وجہ سے نیکی کی توفیق مل جائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔